نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے ضمن میں آپ کے عہد خلافت میں نظام حکومت کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر کچھ تکمیلی گفتگو ہوگی۔ سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو اور اس آیت کریمہ میں بالخصوص تمام انسانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہیں یہ امر کرتا ہے کہ تم امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کیا کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم منصب حکومت پر فائز ہو جاؤ اور وہ امانت تمہارے سپرد کر دی جائے تو پھر تم لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلے کیا کرو۔ پچھلے خطاب جمعہ پر میں نے طرز حکومت کا تصور واضح کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا جس میں اہل ایمان کو مشاورت کا حکم ہے، وشاورہم فی الامر، اور دوسرے مقام پر وامرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پایا کرتے ہیں۔ اور ان آیات کریمہ سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جو تصور حکومت اور نظریہ سلطنت قرآن مجید نے، سنت نبوی نے اور عہد خلافت راشدہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ بھرپور مشاورت پر مبنی ہے، جس میں شریعت کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق اور شریعت کی بالادستی کے تحت کامل طور پر جمہوری روح کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور آج نظام سلطنت کے بیان کے تسلسل میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے اندر حکومتی عہدوں کو اور حکومتی منصبوں کو سراسر امانت قرار دیا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ امانتیں اے لوگوں جو تمہارے پاس ہیں یہ صرف انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں پر فائز ہونے کے اہل ہیں، ان امانتوں کو صحیح طور پر ان کی حفاظت اور نگہداشت کر سکتے ہیں، اور ان کے اغراض و مقاصد اور ان کے منافع کو کامل طور پر آگے فروغ دے سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اس وقت تفصیلی گفتگو مقصود نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفسیر عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں تصور امانت کے حوالے سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بلا شک و شبہ سرکاری عہدوں اور سرکاری منصبوں کو امانت تصور کرنے کے لحاظ سے کامل ترین دور تھا تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ کی گفتگو ہم نے یہاں ختم کی تھی کہ چونکہ یہ عہدے، یہ منصب اور یہ ذمہ داریاں امانت کی،
اور امانت عوام کی طرف سے ان کو سونپی جاتی، اس لیے جملہ معاملات میں عوام کی مشاورت اور ان کی رائے دہی کو دخل حاصل ہے۔ اور اگر عوام کو اپنے کسی حکمران، کسی گورنر، کسی والی، کسی عامل کے خلاف جائز طور پر کوئی شکایت ہوتی اور اس کے خلاف کھلے طور پر بددیانتی کا یا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کرنے کا الزام ثابت ہو جاتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی کچہری میں اس شخص کو سزا دیتے تاکہ یہ ہر ایک کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ اور آپ اس سلسلے میں سالانہ حج کے موقع پر ایک کھلا اجتماع قائم فرماتے جس میں برسر عام اپنے عاملوں یعنی انتظامیہ کے افسروں کے خلاف شکایتیں سماعت کی جاتی اور اگر وہ الزام ثابت ہو جاتے تو کھلی کچہری میں عوام کے سامنے انہیں سزا دی جاتی۔ اس ضمن میں جہاں سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے دور حکومت میں کسی عامل کو، کسی والی کو، کسی کاتب کو مقرر فرماتے، اسے کسی عہدہ و منصب پر فائز کرتے تو اس کے تقرر نامے پر کچھ شرائط درج فرماتے اور ان 5 شرائط کا اس شخص سے حلف لیا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی اہم کلیدی عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے افسران بالا اور حکام حلف اٹھاتے اور حلف لیے جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ حلف محمل ہوتے ہیں۔ اس حلف کے اٹھانے سے نہ تو عوام کو اس حاکم کی نسبت اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے اور نہ حاکم کی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے، نہ ان معاملات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کیا حدود جواز اور عدم جواز کے ہیں، کن معاملات میں اس حاکم اور اس افسر اور اس حکمران کے احکام کی اطاعت کرنی ہے اور کن معاملات میں اس پر گرفت کرنی ہے۔ حلف نامہ یا تقرر نامہ دراصل ایک چھوٹا سا چارٹر ہوتا ہے جس میں عوام کے حقوق اور فرائض کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ اسلامی ریاست کا تصور ہے۔ چنانچہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو 5 شرائط کسی اعلیٰ عہدے پر، کسی اعلیٰ منصب پر کسی افسر کو فائز کرتے ہوئے جو اس پر عائد کرتے اور وہ تقرر نامہ اپنے صوبے میں جا کر، اپنے ضلع میں جا کر، اپنے تعلقے میں جا کر وہ عوام کے کھلے اجتماع میں وہ تقرر نامہ پڑھ کے سناتا اور باقاعدہ اس سے حلف لیا جاتا اور ہزاروں لاکھوں افراد کے اجتماع میں اس کے حقوق اور فرائض کو بیان کیا جاتا۔ وہ حلف نامہ اور تقرر نامہ کن 5 عملی شرائط پر مشتمل تھا، وہ نہ صرف قابل توجہ اور قابل تحسین ہے بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نظم و نسق اور انتظام و تدبر کی اعلیٰ حکمت عملی کی آئینہ دار بھی ہے۔ سب سے پہلی شرط جو آپ اپنے حکام پر، امراء پر، افسران پر عائد فرماتے اور جس کا حلف لیا جاتا وہ یہ ہوتی کہ میں ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کروں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں سواری کے طور پر کاریں نہ ہوتی تھی اور کوئی گاڑیاں میسر نہ تھی۔ ہر شخص کو سواری جیسی بھی ہے وہ جانوروں کی صورت میں، گھوڑوں اور خچروں کی صورت میں میسر ہوتی ہے۔ یہی اس دور کی سرکاری سواری اور گھوڑوں کی مختلف نسلیں تھیں، جس طرح ہماری گاڑی کی مختلف ماڈلز ہوتے ہیں، مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، تو گھوڑا سب سے اعلیٰ نسل کا جس کو سرکاری سطح پر اور عوامی سطح پر سب سے بہترین سواری تصور کیا جاتا وہ ترکی نسل کا گھوڑا ہوتا تھا۔ یہ یوں کہہ لیجئے جس طرح اس وقت ہمارے ہاں، میری معلومات تو خیر ناقص ہے، یعنی مرسڈیز کا کوئی بہترین سے بہترین ماڈل اور سب سے اعلیٰ ماڈل ہو یا اس سے بھی بہتر ماڈل کی کوئی گاڑی اگر اویلیبل ہو تو وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہترین سواری، یہ حلف لیا جاتا کہ اس ترکی گھوڑے پر تم سواری نہیں کر سکتے۔ اور اس سے مراد یہ ہوتا کہ سواری کا معیار سادہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا حلف لیا جاتا کہ باریک اور نفیس کپڑا نہیں پہنو گے،
یعنی شرط عائد کی جاتی ہے کہ اپنے پورے دور حکومت میں سادہ کپڑا پہنا جائے، موٹا کھردرا اور سادہ کپڑا پہنا جائے، باریک اور نفیس کپڑے کی ممانعت کر دی جاتی ہے اس افسر کے لیے۔ تیسری شرط عائد کی جاتی ہے کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، یعنی اپنے گھر میں روٹی چھنے ہوئے آٹے سے نہیں پکو گے جب تک تم اس اعلیٰ منصب اور عہدے پر فائز نہ تھے۔ تمہاری حیثیت محض عوامی تھی، ایک پبلک آفیشل کی نہ تھی، ایک سرکاری عہدہ و منصب پر تمہیں فائز جب تک نہ کیا گیا تھا، اس وقت تک تم عوام کی نظروں میں ایک معیار عمل، ایک نمونہ عمل اور ایک رہبری یا رہنمائی کا مرکز اور محبت نہ تھے، تمہاری حیثیت عام تھی۔ اب جب تمہیں اس عہدہ اور منصب پر فائز کر کے عوام کے لیے رہبر و رہنما بنا دیا گیا ہے، تو اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ تم کھانے کی سطح پر بھی اپنے آپ کو اس درجے پر لے آؤ جس درجے پہ ایک عام شہری ہوا کرتا ہے، تو چھنے ہوئے آٹے کا کھانا منع فرما دیتے۔ اس کے بعد بہت اونچے پکے مکانات یعنی محلاتی زندگی کی رہائش کو منع فرما دیتے۔ اور پانچویں شرط عائد فرماتے کہ اپنے دروازوں پر اس طرح کے دربان متعین نہیں کرنے کہ جو تمہارے اور عوام کے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہ دروازے خواص پر کھلے ہو اور ایک غریب شخص کے لیے ریاست میں تمہارے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ وہ 5 شرائط تھیں جن سے اس دور کے افسروں کے کردار کی نشاندہی ہوتی، جس سے اس دور کے حکمرانوں کے سرکاری سیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکتب اور اپنے مدرسہ و صحبت سے اپنے خصوصی فیضان نظر سے جو لوگ تیار کیے تھے انہیں کس نظام سلطنت کا تصور عطا کیا تھا، حکومتی اور سرکاری زندگی کی براعات، اختیارات اور زندگی کی سہولتوں کا کیا نظریہ ان کو عطا کیا تھا، اور حقوق اور فرائض کا کتنا متوازن نظام عطا کیا تھا۔ چنانچہ جن لوگوں کو عملاً اس طرز کی زندگی قبول ہوتی وہ اس منصب پر فائز ہوتے، جنہیں قبول نہ ہوتی انہیں اس منصب پر فائز نہ کیا جاتا۔ حاضرین محترم، ان 5 شرائط میں سے کوئی شرط بھی فی نفس ہی مقصود بالذات نہیں ہے، کوئی شرط بجائے خود مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے، لیکن یہ شرطیں اس مقصد کو حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اگر ہمارے دور حکومت کے حکمران، عامل، والی، سیکریٹری اور اعلیٰ منصب پر فائز افسران اگر اپنی زندگی ایک عام شہری کی زندگی سے غیر معمولی طور پر بلند رکھیں گے، کس لحاظ سے؟ خوراک کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے اور سواری کے لحاظ سے، تو پھر یہ کسی قیمت پر اس سلطنت کے شہریوں کو سادگی کا سبق نہیں دے سکتے۔ سادگی کا سبق، تواضع کا سبق، معیار زندگی کو ایک جائز حد تک قائم رکھنے کا سبق یہ اسی وقت تک دیا جا سکتا ہے اور وہی حکمران دے سکتا ہے جو اپنی زندگی میں لباس میں بھی سادگی رکھتا ہو، رہائش میں بھی سادگی رکھتا ہو، اپنی خوراک میں بھی سادگی رکھتا ہو اور اپنی سواری میں بھی سادگی رکھتا ہو۔ اور اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ دوستو یہ وہ ذرائع کہ اگر ان ذرائع کی سطح پر مال و دولت کی کثرت کے اظہار کو روک دیا جائے اور پیسے ٹکے کے روب کے اظہار کو ان سطحوں پر روک دیا جائے تو پھر کسی شخص کے لیے ناجائز پیسہ کمانے، رشوت لینے، غبن کرنے اور بدیانتی کرنے کا کوئی کسی لحاظ سے بھی مؤثر ذریعہ اور کوئی انسینٹو باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ ناجائز پیسے، حرام کی دولت رشوت کے ذریعے، غبن کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، دجل و فریب کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، خیانت کے ذریعے اسی لیے کمائی جاتی ہے کہ اس کا اظہار پھر محلاتی زندگیوں کی صورت میں ہو سکے، بڑے بڑے فلور فلک بوس محلات نظر آئیں اور چلتا ہوا شخص دیکھ کر دنگ رہ جائے کہ یہ کتنے بڑے قارون اور فرعون کا محل ہے۔ کیونکہ اس رہائش کے ذریعے، غیر معمولی رہائش کی صورت میں ایک معاشرے میں جھوٹا پندار، جھوٹا برم اور جھوٹی عزت نصیب ہوتی، اس لیے ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مال کمائے اس طرح کی رہائش کے لیے۔ اسی طرح خوراک، غیر معمولی کھانے،
غیر معمولی متنوع 20 قسموں کے کھانوں پر مشتمل ضیافتیں، 20 کھانوں پر مشتمل غیر معمولی دعوتیں، جن پر لاکھوں کروڑوں روپے بے حد و حساب ضائع چلے جاتے ہیں، یہ اس لیے کیے جاتے کہ پتہ چلے اس روب کا، اس دبدبے اور جلال کا، کہ یہ شخص بڑا مال و دولت رکھنے والا ہے، مال و دولت اور سرمایہ کی بڑی کثرت ہے اس کے پاس۔ اگر یہ راستہ بند کر دیا جائے کہ تم 20 کھانوں پر مشتمل ضیافت کر نہیں سکتے اور اپنے گھر میں بھی اتنا پرتکلف کھانا جو عام شہری کی زندگی سے غیر معمولی حد تک بلند ہو جائے تم نہیں کھا سکتے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انسینٹو بھی مال کمانے کا باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر مال و دولت کے اظہار کی ایک صورت انسانی لباس ہو سکتی ہے۔ اگر پابندی لگا دی جائے کہ تم ہزاروں روپے کی مالیت کا جوتا نہیں پہن سکتے، ہزاروں روپے کی مالیت کا نفیس کپڑا تم زیب تن نہیں کر سکتے، تم ایسے ہی نوعیت کا کپڑا پہنو گے جس طرح معاشرے کے دیگر افراد پہنتے ہیں، اور کپڑے اور لباس کی سطح پر تمہارے اور عام انسانوں کے درمیان کوئی غیر معمولی فرق نظر نہیں آنا چاہیے، تو پھر اس سطح پر بھی مال کے اظہار کا انسینٹو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سواری کی نوعیت باقی رہ جاتی ہے۔ سواری کے اعتبار سے بھی اگر پابندی لگا دی جائے کہ وقت کی ضرورتوں کے پیش نظر، صاف ظاہر ہے یہ دور وہ نہیں رہا کہ آج ضرورتیں سرکاری حکمران کی گھوڑوں کی سواریوں سے پورا ہوا کریں۔ یہ سہولتیں، یہ ایجادات اسی لیے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر احسان ہے کہ آتے ہوئے وقتوں کی بدلی ہوئی ضرورتوں کو بہتر طور پر پورا کیا جا سکے۔ لیکن اس رجحان کو تو روکا جا سکتا ہے کہ ہر افسر یہ رجحان رکھے کہ میں اپنے اسٹیٹس سے قطع نظر، ملک کے مسائل سے قطع نظر، لوگوں کی معاشی اور اقتصادی محرومی کی حالت سے قطع نظر یہ تقاضا کرنا کہ اس درجے کی گاڑی ہو تو پھر اس میں بیٹھنے میرے منصب کا وقار ہے۔ وہ لوگ جو اپنے وقار کو، اپنی عزت کو ان سواریوں میں تلاش کرتے ہیں، ان غیر معمولی تعیش پر مبنی رہائشوں میں تلاش کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عزت، اپنی سطوت، اپنی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو لباسوں خوراکوں میں اور مال و دولت کے اظہار میں تلاش کرتے ہیں، وہ جان لے کہ وہ ریاست کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ عوام سے ظلم کرتے ہیں، وہ غریب افراد کا خون چوستے ہیں، اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے دین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع جہاں مال و دولت کا اظہار ہوتا ہے، جہاں تفاوت غیر فطری حد تک نظر آتا ہے، ان کو بند کر دیا۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب حکام والا ایک سادہ معیار زندگی اپنانے پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کے ماتحت ملازموں کے لیے کوئی جواب باقی نہ رہا۔ یہ ماتحت ملازم اسی لیے تو رشوت کماتے ہیں، ان کے مالی وسائل ضرورتیں پوری نہ ہوتی اور اضطراری حالت میں ہو تو وہ مسئلہ جدا ہے۔ ہم اس وقت صرف اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ملازمین کہ جن کے محدود وسائل سے جائز ضروریات بھی پوری ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود محض معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، ایک جھوٹی عزت اور جھوٹے برن کا بت پالنے کے لیے اپنے سے اوپر کے درجے کے افسران کو دیکھ کر، اپنے سے زیادہ اہل ثروت کو دیکھ کر پھر اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے لگتے، پھر ناجائز لوٹ مار کرتے، رشوت لیتے، بددیانتی کرتے، اس لیے تاکہ انہیں اور ان کی اولاد کو وہ جھوٹا اسٹیٹس میسر آ سکے جو ان سے بہتر وسائل رکھنے والے افراد کو میسر ہے۔ یہ غیر فطری مساوات درجات میں حاصل کرنے کے لیے پھر غیر معمولی حد تک بددیانتی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جب حکام بالا کی زندگی ایک عام انسانی سطح پر آ جائے تو پھر اس کے ماتحت ملازمین کے لیے اس کے ساتھ مل کر ناجائز دولت کمانے کے دروازے کبھی کھلے نہیں رہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ حکام بالا کے لیے ہر قسم کی بددیانتی اور خیانت کے دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، اور ماتحت چھوٹے ملازمین کے لیے دیانتداری کا سبق ہوتا ہے، ان کے لیے ایمانداری کا سبق ہوتا ہے۔ حکومت پر یعنی اوپر بالا سطح پر، بالائی سطح پر بددیانتی کو غلبہ ہو اور تحتانی سطح پر ایمانداری کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ ایمانداری کبھی بددیانتی کے سائے کے نیچے پل نہیں سکتی۔ ایمانداری کو فروغ دینا ہے تو ایمانداری کو اوپر سے شروع کرنا ہوگا۔ حکام بالا کی زندگی میں انقلاب لانا ہوگا، ان کی زندگی کے حوال کو بدلنا ہوں گے، ان کی زندگی سے تعیشات کو ختم کرنا ہوگا۔ تم تعیشات کو بھی پالتے رہو، ناجائز ذرائع دولت کے حصول کو بھی پالتے رہو، بددیانتی، رشوت اور غبن کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہو، اور اوپر کی سطح غیر انسانی حد تک تعیش کی نظر ہوتی رہے، اور پھر توقع کرو کہ عمر فاروق جیسا نظام آ جائے، سادگی کا نظام آ جائے،
ایمانداری کی زندگی کا نظام آ جائے، یہ سب دھوکہ ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب اوپر سے نیچے تک ایک طرز زندگی ہو، ایک معیار زندگی ہو، فرق ہو درجات کا، فرق ہو مراتب کا، یقیناً ہو، لیکن اس حد تک ہو جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے، اخلاق اجازت دیتا ہے، انسانیت اجازت دیتی ہے اور معاشرے کے وسائل اجازت دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے افسران اور حکام سے 5 شرائط پر مشتمل عہد لیا اور ہمیشہ لیا، اور اس بنیاد پر آپ نے اپنے نظم سلطنت کو چلایا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ اس تصور کو سونپ کر اس افسر پر واضح کر دیتے کہ تم اس عہدے اور منصب کے مالک نہیں اور بلا شرکت غیر متصرف نہیں، بلکہ محض امین، محض امین۔ اور یہ تصور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا کرتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی کوئی سرکاری ذمہ داری عطا کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی خدمت بجا لاؤں۔ حضور نے فرمایا انہا امانت، حضور کا یہ ارشاد اسلامی ریاست کے پورے نظم سلطنت کی بنیاد ہے۔ فرمایا ابو ذر غفاری، تمہیں سرکاری ذمہ داری تو دیتا ہوں، لیکن وہ حاصل کرنے سے پہلے جان لے کہ انہا امانت، اس میں عیش نہیں ہے، یہ محض امانت کی حفاظت ہے۔ یہ امانت، اگر امانت سمجھ کر اسے نبھا سکتے ہو تو آؤ تمہیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور اگر یہ خیال ہے کہ اس سے اختیارات ملیں گے، اس سے وسائل نصیب ہوں گے، اس سے جاہ و جلال، تمکنت اور اقتدار میسر آئے گا، اس سے لوگوں کی گردنوں پر حکمرانی ہوگی، تو یہ اسلام کے تصور کے منافی۔ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم سرکاری ذمہ داری سونپی، اور جب سونپی تو ان کے لیے فرمایا ہوا امین هذه الامہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا امین ہے۔ تو جس کو بھی آقائے دو جہاں نے اور خلفائے راشدین نے اہم سرکاری ذمہ داری سونپی، اس ذمہ داری کو امانت قرار دیا اور اس صاحب منصب افسر کو امین کے لقب سے نوازا۔ عہد خلافت راشدہ کا دور اس امر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ اس دور کی سرکاری ملازمتیں اور اس دور کی سرکاری حکمرانیاں یہ سراسر امانت تھیں، اور ان منصبوں پر فائز ہونے والے خود کو افسر تصور نہ کرتے بلکہ امین تصور کرتے اور عوام کا خادم تصور کرتے۔ پھر آپ کا ارشاد یہ تھا کہ جب وہ والی یا عامل اپنے متعلقہ حلقے میں جا کے متعین ہو جائے تو عوام کے سامنے ایک کاغذ تقرر نامے کا پڑھ کے سنائے، اور اس میں ان کے حقوق اور فرائض کا بیان، چنانچہ حقوق اور فرائض بیان کیے جاتے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی تخت خلافت پر تمکن فرماتے ہوئے اپنے خطبہ خلافت میں لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کیا اور فرمایا، لوگوں، میرے کندھوں پر تم نے امانت کا بوجھ ڈال دیا ہے، اور میں تم میں سے کسی سے بھی افضل نہیں، میں تمہارے عام شخص جیسا ایک شخص ہوں، لیکن مجھے تمہاری امانت کا بوجھ اٹھانے اور تمہارے حقوق کی نگہداشت کرنے کا فریضہ سونپا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس فرض کی ادائیگی میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا، میری پالیسی آف ورکنگ یہ ہوگی کہ جو شخص تم میں طاقتور ہے اس کے لیے میں بہت بڑا طاقتور ہوں گا، اور جو ضعیف ہے اس کے لیے میں کمزور ہوں گا۔ یعنی طاقتوروں، میرے ڈنڈے سے ڈرو کہ اگر کسی پر ظلم کرو گے، استحصال کرو گے تو تمہارا سر کچل کے رکھ دیا جائے گا، اور جو غریب، محتاج اور مظلوم ہیں ان کے لیے میری حیثیت کمزور ہوگی کہ وہ جس قدر بھی اپنی آواز مظلومیت کی بلند کرے گا، میں بہر طور اس کے ہر حکم کو ماننے پر تیار رکھوں گا، اور میری ذمہ داری ہوگی کہ ظالموں کو ظلم کرنے سے باز رکھوں گا اور مظلوموں کی داد رسی کر کے اپنا دم لوں گا۔ اور آپ نے لوگوں کے حقوق و فرائض بیان کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے حقوق سے آگاہ کر دیا اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا، بس آج منصب سنبھالنے کے بعد میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ان حقوق اور فرائض کو جانو، جہاں مجھ میں غلطی دیکھو میری گرفت کر لو، جہاں مجھے ٹیڑھا ہوتے دیکھو مجھے رسی کی طرح سیدھا کر دو، اور اگر مجھے عدل اور انصاف کی راہ پر چلتے دیکھو تو پھر میرے احکام کو بجا لاؤ۔
یہی عدل و انصاف پر مشتمل اور تصور امانت پر مشتمل وہ نظم سلطنت کا نظریہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تخت خلافت پر متمکن ہوئے پہلے خطبہ خلافت میں فرمایا اطیعونی ما عدلت فیکم فإن خالفت فلا طاعۃ لی علیکم، لوگوں جب تک میں عدل اور انصاف کی راہ پر چلتا رہوں، حقداروں کو حق دلاتا رہوں اور ظالموں کو ظلم سے روکتا رہوں، اس وقت تک میرے حکم کی بجاوری تمہارے ذمے ہے، اور اگر میں عدل کی راہ سے ہٹ جاؤں اور ظلم کی راہ پر چل پڑوں تو پھر میرے کسی حکم کو ماننا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت شریعت نے مشروط قرار دی ہے، محدود قرار دی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی بالادستی کو مانے اور شریعت کے دیے ہوئے معیار عدل کے مطابق فیصلے کرے تو وہ تمہارے اولی الامر ہیں، اور اگر خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی کو اتار کر پھینک دیں اور شریعت کے معیار عدل پر پورے نہ اترے تو پھر وہ اولی الامر نہیں رہتے، ان کے احکام کی بجاوری تمہاری شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ تصور امانت کے ساتھ آپ نے تصور احتساب کو بیان فرمایا کہ منصب اپنی نوعیت کے اعتبار سے امانت ہے اور منصب دار اپنے کام کے اختیارات کے اعتبار سے محاسبے کا پابند، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کے حقوق ہوا کرتے ہیں انہی کو محاسبے کا حق دیا جاتا ہے۔ انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، اللہ رب العزت انسان کا محاسب ہے، محاسبہ فرمانے والا ہے، جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو حقوق عطا کیے، اس نے انسان کو حقوق اور ذمہ داریاں دی، کیونکہ حقوق اور ذمہ داریاں اس نے دی، اس لیے یہ انسان جب اس کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ جواب طلب ہی کرے گا، وہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ بالکل حکمرانوں کو حقوق اور ذمہ داریاں اور فرائض اور اختیارات چونکہ عوام سپرد کرتے ہیں، عوام کی نمائندگی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ صحیح راہ پر چل رہے ہیں یا غلط راہ پر چل رہے ہیں، اس کے فیصلے کا حق بھی عوام کو ہوتا ہے، ان کے محاسبے کا حق بھی عوام کو ہوتا ہے، اور جواب طلبی کا حق بھی عوام کو ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں اس تصور کو اس حد تک واضح فرما دیا کہ امانت کو نبھانے کے لیے عوام میں سے کسی بھی فرد کو ایک ضابطے کے مطابق یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی سطح کے حکمران کا محاسبہ کر سکے۔ ایک مرتبہ غزوے کے بعد مال غنیمت میں آیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ اس مال غنیمت میں چادریں بھی تھیں، ایک ایک چادر ایک ایک صحابی کے حصے میں آئی جو غزوے میں شریک تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر ملی اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر ملی، اور وہ چادر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچے قد کے تھے، اور وہ ایک چادر اس قدر نہیں تھی کہ اونچے قد کے شخص کا پورا لمبا قمیض بن سکے، چھوٹی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اسمبلی میں آئے، اجلاس میں، اور آپ نے اسی کپڑے کی چادر پہنی ہوئی تھی اور چادر مکمل تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمبلی کے بڑے اجلاس میں کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس وقت تک تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں جب تک ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے۔ یہ گویا تحریک استحقاق پیش کی، جب تک اس کا جواب نہ دے تیری بات نہ سنیں گے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ چادریں جو مال غنیمت میں ہم کو ملی، ہم میں سے کسی کا بھی اس چادر سے قمیض نہیں بن سکا، بتا کہ تو نے ایک چادر سے یہ قمیض کس طرح بنا لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ابا جان نے کوئی بددیانتی نہیں کی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی آپ کو دے دی ہے، اور دو چادریں ملا کر انہوں نے قمیض بنایا ہے۔ اس صفائی کے بعد بقیہ اسمبلی کی کارروائی کو شروع کیا گیا۔ اس طرح محاسبہ کیا جاتا، شخصی سوال کیے جاتے، اختیارات کے استعمال پر محاسبہ کیا جاتا، حقوق اور فرائض کی تقسیم پر بحث و تبحث کی جاتی، اور ان مسائل کو کبھی وہ ذاتی اناد کا سبب نہ بناتے کہ حاکموں کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کے اختلاف کو ذاتی اناد کا سبب بنا لے، اس کا ظرف اور اس کا دماغ ان چیزوں سے بہت بلند اور بالا ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے عوام کو تنقید کا کھلا حق دے رکھا تھا، کیونکہ اطاعت مشروط ہے، لہذا عوام کو تنقید کا حق دیا تھا کہ اگر دیکھو کہ ہم عدل کی راہ سے ہٹ رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کی پیروی سے انحراف کر رہے ہیں معاذ اللہ،
تو پھر تمہیں حق ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کرو، ہم سے اختلاف کرو اور ہمارا محاسبہ کرو۔ اور یہ تنقید اور اختلاف کا حق اس حد تک تھا کہ قانون سازی میں اختلاف کا حق تھا، پالیسی میکنگ میں اختلاف کا حق تھا، بڑے بڑے اہم ریاستی اور حکومتی اور سرکاری نوعیت کے فیصلوں میں بھی اختلاف کا حق تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ قانون سازی کے باب میں عورتوں کے مہر کی آخری حد 400 درہم مقرر فرمانا چاہیے۔ اس وقت یہ رجحان ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے بہت بڑے بڑے خطیر رقموں پر مشتمل مہر قائم کرتے اور اس طرح وہ وصول کرتے، اور اتنے بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے تھے کہ وہ ادا کرنے والے شوہر پر خاصا مالی بوجھ بن جاتا تھا۔ آپ نے ان حالات کے پیش نظر استحساناً یہ قانون بنایا اور اسمبلی میں اعلان کیا کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مہر 400 درہم اس کی آخری حد ہو، اس سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ جب آپ نے اس اعلان کو اسمبلی میں پیش کیا تو ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی اور برملا فرمانے لگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، آپ کو ہمارے مہر پر پابندی عائد کرنے کا حق کس نے دیا ہے جب اللہ رب العزت نے ہمارے مہر پر پابندی عائد نہیں فرمائی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خاتون سے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ نے پابندی عائد نہیں کی، اور کس شریعت کی دلیل سے آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کر دی، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم عورتوں کو مہر کی صورت میں، ہدیے اور تحفے کی صورت میں ڈیروں کا ڈیر بھی دے چکے ہو، سونا چاندی اور مال و دولت، ڈیروں کے ڈیر سرمائے بھی دے چکے ہو، تو پھر خدا نہ خواستہ کبھی علیحدگی کا وقت آ جائے تو جو ڈیروں کا ڈیر تم نے دے دیا تھا اس سے ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اس سے ہماری آئلی زندگی کے گوشے پر بھی نظر پڑتی اور روشنی پڑتی۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ بیٹے والے جو کچھ شادی کے موقع پر بچی کو دیتے ہیں، مہر کی صورت میں دیتے ہیں، ہدیے کی صورت میں دیتے ہیں، نکاح نامہ کی شرائط کی صورت میں دیتے ہیں، یا بعد از نکاح ازدواجی زندگی میں جو کچھ شوہر دیتا رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی علیحدگی کا وقت آ جائے اور ان کا نباہ خدا نہ خواستہ نہ ہو سکے اور نوبت طلاق تک آ جائے، تو شوہر یا شوہر کے والدین بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیا ہوا ہمارا ہے، یہ ہمارا حق ہے، وہ واپسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ سن لیجئے کہ یہ واپسی کا تقاضا اللہ کے احکام کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ جو کچھ تم اپنی بیوی کو دے چکے اور اپنی بیٹی کو دے چکے، مہر کی صورت میں، ہدیہ کی صورت میں، تحفہ کی صورت میں، نام کی صورت میں، نفقہ کی صورت میں، سکنا کی صورت میں، وہ سارا کا سارا اسی عورت کا حق ہے، اس کی پائی پائی اسی کی ملکیت میں ہے۔ تم اگر اس سے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران بھی کچھ مانگنا چاہو تو قرض کے طور پر لے سکتے ہو، لیکن بطور مالک ایک پائی بھی اس سے واپس لینے کے روادار نہیں۔ اور اگر علیحدگی کی نوبت آئے تو اس میں سے ایک پائی بھی تم واپس نہیں لے سکتے، سوائے اس صورت کے کہ طلاق کا مطالبہ عورت نے کیا۔ اگر عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا، اس کو خلا کہتے ہیں، پھر بطور شرط طلاق کے واپسی کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے جب اس آیت کریمہ میں ہمارے مہر کو ڈھیروں کا ڈھیر لفظ استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر پر کوئی حد قائم نہیں کی گئی، اور امیر المومنین جب اللہ کوئی حد قائم نہیں فرماتا تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ حد قائم فرمائیں؟ قربان جائے اے فاروق اعظم، آپ کی عظمت کردار پر، آپ کی سطوت سیرت پر، آپ کے عالی ذات پر، آپ کی وسعت حوصلہ پر، آپ کی جمہوریت پسندی پر اور آپ کے کمال مشاورت پر کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو، نسلوں کو حکومت کی پالیسیوں پر کھلا اختلاف کرنے اور مثبت تنقید کرنے کا نیک نیتی سے کس قدر حق دے رکھا تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ کا فکرہ جمہوریت کی تاریخ میں اور آمریت کو ختم کرنے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا زرعی باب کا عنوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دیے ہوئے اعلان کو ابھی اسی وقت واپس لیتا ہوں، ان رجلا اخطا واصابت امرأۃ، بے شک عمر مرد ہو کر بھی خطا کر گیا اور یہ عورت صحیح نتیجے پر پہنچی، اور آپ نے یہ اعلان کر کے اپنا قانون واپس لے لیا۔
یہ اس دور کا تصور تھا مشاورت کا، یہ تصور تھا علمی اختلاف کا، یہ تصور تھا سرکاری سطح پر قانونی اختلاف کا، اور یہ تصور تھا تنقید کا۔ آپ نے عہدوں اور منصبوں کو کلیتاً امانت قرار دے دیا، اور امانت پر منصب داروں کو امین قرار دے دیا، اور امینوں پر محاسبے کا حق عوام کو دے دیا، تاکہ کسی سطح پر کوئی بددیانتی رواج نہ پا سکے۔ اور پھر آپ نے عدل و انصاف کا قائم کردہ وہ پیمانہ جو عقائد و جہاں کی بارگاہ سے امت مسلمہ کو میسر آتا ہے، اس کو عملاً آپ نے نافذ کر کے دکھایا۔ ذرا یاد کیجئے صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت پر چوری کا مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قطع ید یعنی ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ تو پھر حضور کے ایک منظور نظر صحابی اسامہ بن زید وہ سفارش بن کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے معزز اور بڑے محترم اور مکرم قبیلے کی خاتون ہے، یہ بڑے معزز خاندان کی بیٹی، اگر اس کے ہاتھ کٹ گئے تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، حضور میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ آقا دو جہاں جلال میں آ گئے، اور صحیح بخاری میں ہے حضور نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اور تم سے پہلی امتیں سنو، محض اس لیے تباہ و برباد ہو گئی اور محض اس لیے ہلاک کر دی گئی کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا نام نہاد معزز اور نام نہاد مالدار اور نام نہاد وسائل رکھنے والا کوئی بڑا شخص اگر جرم کا مرتکب ہوتا تو اس کی جھوٹی عزت کی خاطر اسے معاف کر دیا جاتا، کوئی غریب اور بے سہارا جرم کا مرتکب ہوتا تو اس پر جرم کی سزا عائد کی جاتی۔ یہ جو غریب اور امیر میں عدل اور انصاف کے حوالے سے فرق قائم کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے ان امتوں اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سنو، تم تو اس قبیلے کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، لو کانت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائیں آقا دو جہاں، آپ نے عدل اور انصاف کا وہ معیار اس صفحے ہستی پر بسنے والی مخلوق کو عطا کیا کہ قانون اور عدل کی پوری تاریخ اول سے آخر تک اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور یہی معیار عدل و انصاف تھا جو سیدنا فاروق اعظم نے عطا کیا۔ آپ کی ایک بیوی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ابو شہمہ، وہ شراب پیتا ہے اور شراب کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ان نامور برگزیدہ صحابہ بیٹوں میں سے نہیں ہے، ازواج کچھ اور بھی تھیں، تو ایک زوجہ سے بیٹا ابو شہمہ، حد شرب کا فیصلہ کیا گیا، شراب پینے کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب قاضی نے چاہا کہ ابو شہمہ کے کوڑے میں لگاؤں، لیکن امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں نہیں، قاضی ابو شہمہ کو کوڑے اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے لگائے گا۔ ابو شہمہ کو پکڑ لیا اور 80 کوڑے کی سزا دی اور کھلی کچہری میں سزا دی۔ جب ابو شہمہ خلیفہ وقت کا بیٹا حد شرب کے 80 کوڑے کھا کر گھر گیا، اسی غم میں اس شخص کی موت واقع ہو گئی، لیکن بیٹے کو قربان کر دیا، آقا کو جہاں کے دیے ہوئے نظام قانون و عدل کو قربان نہیں کیا۔ آج ہم بھی قانون اور عدل و انصاف کے نام لیوا ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا نامور حکمران جمہوریت پسند اور عدل و انصاف کا ڈنڈورا پیٹنے والا ہے شرق سے غرب تک جو اسلام کے خلیفے کے عطا کردہ اس نظام عدل کی مثال پیش کر سکے۔ آج تو بچوں کے لیے خود ریاستوں کو لوٹا جاتا ہے، اپنی اولادوں کے لیے سلطنت کے خزانے خالی کیے جاتے ہیں، بددیانتی کے دروازے کھولے جاتے ہیں، قانون منسوخ کیے جاتے ہیں، نئے قوانین بنائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ خاندان کو فائدہ پہنچے، اولاد کو فائدہ پہنچے، اور کل مسرد اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد ہمارا مستقبل عیش اور آرام کے ساتھ گزر سکے۔ ایسے لوگ جو قانون کو، عدل و انصاف کو، انسانی حقوق کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر چھری سے ذبح کر دیتے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کی بات کریں؟ عدل و انصاف کا حق، اس کے اعلان کا حق تو اسی عمر کو پہنچتا ہے، اسی اسلام کو پہنچتا ہے، اسی امت مسلمہ کو پہنچتا ہے جس کو یہ معیار عدل عطا کیا گیا۔ سن لیجئے، مجھے یہ بات دو ٹوک طریقے سے کہہ دینے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ ہم قیامت تک حضور کی امت کے افراد جتنی ریاستیں چاہے بنائیں، لیکن جب تک ہم اپنی ریاست کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر
خواہ اس ریاست میں عربی زبان بولی جاتی ہو، خواہ فارسی بولی جاتی ہو، خواہ اردو بولی جاتی ہو، خواہ دنیا کی کوئی زبان بولی جاتی ہو، خواہ وہ شرق میں ہو یا غرب میں، خواہ وہ مالدار ریاست ہو یا غریب ریاست ہو، ان تمام فرقوں سے قطع نظر جب تک تمہاری ریاست میں غریب اور امیر کے لیے عدل اور انصاف کا قانون ایک جیسا نہیں ہو جاتا اور چھوٹے اور بڑے کے لیے شریعت کا انصاف یکساں طور پر مہیا نہیں ہوتا، تم لاکھوں نمازیں پڑھو اپنی ریاست کو اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے، اسلامی سلطنت نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ حکمران کا سب سے پہلا کام عدل کا قیام ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عدل کا قیام۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم حکومت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عدل کو نافذ کر دو، اور عدل یہ ہے کہ حق حقداروں کو پہنچنے لگے اور ظالم ظلم کرنے سے باز آ جائیں، حق ناحق کو نہ پہنچے اور حقدار کو پہنچے بغیر نہ رکے۔ اس کو عدل کہتے ہیں کہ جو ناحق ہے اسے کوشش کے باوجود حق نہ ملے، اور جو حقدار ہے وہ گھر بھی بیٹھا ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے حق اس کے پاس آ پہنچے۔ یہ نظام عدل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانونی اور عدالتی زندگی میں بھی یہ انصاف کے نظام کو نافذ فرمایا اور ہر سطح پر اس کا ایک معیاری نمونہ عمل فراہم کیا۔ پھر آپ نے ریاست کی بہتری کے لیے مختلف شعبہ زندگی میں اصلاحات کی۔ یوں ہی عمر کو تاریخ اسلام کا ذرّی باب قرار نہیں دیا جاتا، یوں ہی عمر فاروق کو آقائے دو جہاں زمین پر اپنا وزیر تو نہیں کہتے، یوں ہی تو نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ آپ نے اصلاحات نافذ کی۔ زرعی اصلاحات سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں زرعی اصلاحات نافذ کرنے والے سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے خراج کے نظام میں اصلاح کی، مال گزاری کے نظام میں اصلاح کی، اور یہاں تک زراعت کو فروغ دیا کہ آپ پاشی کا سب سے پہلے اریگیشن کا محکمہ، کون سا محکمہ؟ اریگیشن کا، آپ پاشی کا محکمہ تاریخ میں سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے قائم فرمایا، اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے آپ پاشی کے محکمے پر اتنی توجہ کی کہ آپ حیران ہو گئے یہ جان کر کہ 11 صوبوں میں سے ایک صوبہ مصر تھا، 11 صوبوں میں سے ایک صوبہ مصر تھا، اور صرف مصر میں محض آب پاشی کو فروغ دینے پر 1,20,000 مزدور کام کر رہے تھے۔ 1.25 لاکھ مزدور صرف ایک چھوٹے سے صوبے میں آب پاشی کے شعبے میں کام کر رہے تھے۔ بقیہ اندازہ فرما لے کہ کس قدر فروغ دینے کے لیے افرادی قوت سے کام لیا گیا ہوگا۔ اور زراعت کو فروغ دینے پر آپ نے اس حد تک عدل و انصاف کو سختی سے نافذ فرمایا کہ ایک شخص کی زمین کو بعض فوجی افسروں نے نقصان پہنچا دیا، فوج گزری اور بعض فوجی افسروں کی حکمت عملی کی غلطی کے باعث ایک زمیندار کی زمین کو نقصان پہنچا، اس کی زمین اور زراعت تباہ کر دی۔ یہ کیس سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا کہ آپ کی فوج کے کچھ افسروں نے اور کچھ جوانوں نے میری زمین کے ٹکڑے کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے اسی وقت اس کا تخمینہ لگایا اور جو نقصان فوجی افسروں نے پہنچایا تھا اس نقصان کے ازالے کا تخمینہ 10,000 درہم بنا۔ اسی وقت 10,000 درہم اس شخص کو ادا کر دیے گئے۔ یہ انصاف کے حصول کا طریقہ تھا۔ آج کوئی شخص اگر اپنا جائز حق مانگتا ہے، انصاف طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی طبی زندگی ختم ہو جاتی، اس کی اگلی نسل آ جاتی اور بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن عدالتوں میں اس وقت تک تاریخیں نہیں نکلتی۔ ہم جانتے ہیں ایسی ہزاروں عورتوں کو، بیوگان کو، بے سہارا بچیوں کو اور بے سہارا لوگوں کو جن کو 20 سال گزر گئے اور عدالتوں کے چکر لگا لگا کر کے اپیل کے سٹیج پر سماعت کے لیے صرف تاریخ نہیں لگی۔ اور میں اپنی وکالت کے دور میں جب میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کرتا تھا، کئی کیسوں سے اور کئی مقدمات سے میری نظر گزری اور میں نے دیکھا کہ ایسے مقدمے تھے کہ جس شخص نے اپنا حق طلب کیا تھا وہ اوپر کی عدالتوں میں حق طلب کرنے کے لیے چکر لگاتا لگاتا مر گیا، اور 20 سال کے بعد اس کی تاریخ نکلی۔ اس وقت اس کے معصوم بیٹے جوان ہو چکے تھے، ان کو پتہ بھی نہ تھا کہ ہمارے باپ نے کوئی مقدمہ دائر کیا تھا یا نہ کیا۔ اگر عدل مہیا کرنے کی رفتار یہی ہے، اگر داد رسی کی رفتار یہی ہے، اگر حقدار کو پہنچانے کی رفتار یہی ہے
تو پھر اس عدل کے تصور سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ انصاف سستا دیا جائے اور انصاف جلدی دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے حق مہیا کرنے کا کہ انہوں نے ثابت کیا، ایٹ دی اسپاٹ 10,000 درہم عطا کر دیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ دیانتدار افسروں کو عدلیہ میں مقرر فرماتے، عدلیہ کے تقرر کے لیے امتحان کا طریقہ، اس کے موجب اور بانی بھی حضرت عمر فاروق، انتظامیہ کے افسروں کے تقرر کا طریقہ امتحان کا، اس کے بانی بھی حضرت فاروق اعظم۔ یہ جو کمپٹیشن کے امتحان ہوتے ہیں جس کو ہم CSS کہتے ہیں، PCS کہتے ہیں، یہ نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن تصور امتحان کے مرحلوں میں سے گزار کر احمدوں پر فائز کرنا، اس کے بانی اور موجب سیدنا فاروق اعظم تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظام سلطنت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی بنیاد کی خبر ہمیں فاروق اعظم کے دور خلافت سے نظر نہ آئے۔ آپ نے پھر زرعی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، مردہ زمینوں کو آباد کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو انسینٹو دیا، لوگوں کو محرک دیا، اور یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، آپ نے اعلان کر دیا، بلکہ ریاست اسلامی کا قانون بنا دیا کہ زمینیں جہاں جہاں مردہ پڑی، بنجر زمینیں پڑی، افتادہ زمینیں جو پڑی، جو شخص بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرے گا، یعنی اسے آباد کرے گا، جتنی آباد کرے گا وہ اسی قدر زمین کا مالک ہوگا۔ مردہ زمین کو آباد کرنے والا اس زمین کا مالک تصور ہوگا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو پھر ہر شخص بنجر زمینوں کی طرف نکل گیا۔ جس شخص کو زراعت آتی تھی تو دیکھتے ہی دیکھتے ریاست کی 40 لاکھ مربع میل کے اندر ساری کی ساری بنجر زمینیں کم و بیش آباد ہو گئی۔ دوستو، یہ وہ انقلابی اقدامات ہوتے ہیں، یہ انقلابی اصلاحات ہوتی ہیں کہ ایک طرح کی انقلابی اصلاح کے نافذ کرنے سے بسا اوقات معاشرے کی پوری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وسائل بدل جاتے ہیں، ذرائع بدل جاتے ہیں۔ زراعت کے علاوہ آپ نے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی۔ تعلیم کا نظام تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن باقاعدہ مکاتب قائم کیے، اسکول قائم کیے، کالج قائم کیے، اور ہر مسجد کے ساتھ ایک اسکول کا قیام لازمی قرار دے دیا، اساتذہ متعین کیے، نظام تعلیم وضع کیا، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی۔ اس طرح آپ نے ججز اپوائنٹ کیے، آپ نے وکلاء اپوائنٹ کیے، قاضی اپوائنٹ کیے، قانونی مشیر اپوائنٹ کیے۔ اس طرح آپ نے مستقل فوج کا نظام قائم کیا، سردیوں کی فوج جدا کی، گرمیوں کی فوج جدا کی، بحری فوج جدا کی، بری فوج جدا کی، اس کے مختلف دستے کیے، اور فوج کے نظام کو اتنا منظم کر دیا کہ اس سے پہلے کی لاکھوں برس کی تاریخ میں اس کی مثال موجود نہ تھی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں اس امت مسلمہ پر۔ الغرض یہ بات کہنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور کوئی تأمل نہیں محسوس کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام سلطنت اور حکومت کا اپنی امت کو عطا کیا تھا، اس نظام اور تصور کو اگر درجہ کمال پر دیکھنا ہے تو وہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں نظر آتا ہے، اور بعد نے جس نے بھی کچھ کمال اور بلندی حاصل کی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اس دور کی یاد کو پھر سے تازہ کرے اور ہمارے حکمرانوں میں پھر سے اسوہ فاروق اور کردار عمر کی جھلک پیدا کر دے، تاکہ امت مسلمہ کی تقدیر ایک مرتبہ پھر سے بدل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔